یہ اعظم خان کس کی تحویل سے عدالت لے جایا گیا؟ بات یوں نظر میں نظر آ رہا ہے کہ شاید آخری دفعہ اس کو ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا۔ جب ایف آئی اے کے پاس یہ تھا اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے پاس تھا، تو ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے غلط بیانی کی گئی، یعنی انہوں نے اغوا کیا تھا، یہ وزراء صاحبان یا ان کی حکومت نے اغوا کیا تھا، جو آج ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ واضح ہیں، دو اور دو۔ نمبر 1 اعظم خان مسٹیریسلی اچانک ان کی تحویل سے برآمد ہوتا ہے۔ اعظم خان کو بیان دینے سے پہلے یا بیان دینے کے بعد میڈیا کے سامنے نہیں لایا جاتا ہے۔ ایف آئی آر کون سی درج کی گئی ہے ایف آئی اے نے سائفر کی ایشو پہ؟ کیونکہ منسٹر انٹیریئر نے لفظ استعمال کیا کہ 161 کا بیان ہوا ہے۔ 161 کا بیان جو ہے ایف آئی آر کے بعد ہوتا ہے۔ 164 کا بیان جو ہے وہ انکوائری میں بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے اور ایف آئی آر کے سٹیج پہ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ ایف آئی آر کہاں پہ قوم کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کی گئی؟ یا اگر کوئی انکوائری تھی تو وہ انکوائری کب لانچ کی گئی؟ اس کا کیا نمبر تھا؟ اس انکوائری کے حوالے سے جو آپ کا مین ملزم ہے چیئرمین پی ٹی آئی، کوئی نوٹس آپ نے جاری کیا ہے؟ اس کا موقف سنا ہے؟ ان کو آپ نے الزامات یا جو چارج شیٹ ہے کنوے کی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات نفی میں ہیں۔ اب اس بیان کی قانونی حیثیت پہ آ جاتے ہیں کہ اس بیان کی کیا قانونی حیثیت ہے۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ جی بس جرم ثابت ہو گیا، تو جرم اس طرح ثابت ہو گیا کہ اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ریکارڈ کرتا ہے، جو ایک انتظامی افسر ہیں، جج نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ نمبر 2 جب بھی 164 کا بیان ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے انکلپیٹری اور ایک ہوتی ہے ایکسکلپیٹری، یعنی ایک بیان یہ ہوتا ہے جس میں ملزم خود عدالت کو کہتا ہے کہ ہاں جی میں بھی شریک جرم تھا، اور دوسرا بیان وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس جرم کا گواہ ہوں۔ قانونی طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس بیان کو سلطانی گواہ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اعظم خان کے اس بیان میں انہوں نے جو لکھوایا ہے سارا ملبہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی پر پھینکنے کی کوشش کی ہے۔ اب 164 بیان کے 5 بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں اور اس کی تائید ہوتی ہے آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن سے۔ یہ بنیادی حق ہیں پاکستان کے عوام کا کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے، ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل، یہ پاکستان کی تمام عوام کا بنیادی حق ہے۔ اب فیئرنیس، کوئی پاکستانی جو ہے سوچ لیں کہ اس پورے پروسیس میں شخص اغوا ہوتا ہے، 33 دن بعد ریاستی اداروں کی تحویل سے برآمد ہوتا ہے، اچانک مسٹیریسلی کسی ان نون عدالت میں نہیں کسی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بیان لکھ لیتا ہے۔ بیان لکھنے سے پہلے اس پہ 5 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 وہ بیان لکھنے سے انکار کرے گا اگر اس کے سامنے یہ بات لائی جائے کہ یہ جو شخص بیان دے رہا ہے اس کو یا کوئی تحریر دی گئی، کوئی لالچ دی گئی، تھریٹ کیا گیا، ڈیورس کے تحت ہے یا ٹارچر کیا گیا ہے۔ اگر یہ ان میں سے ایک بھی چیز ہے تو کوئی بیان نہیں لکھا جائے گا۔ کیا اس اسسٹنٹ کمشنر کے لیے یہ مناسب تھا؟ پوری میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو علم ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو فارمر پرائم منسٹر جو گریڈ 22 کا افسر ہیں وہ اسلام آباد کے پوسٹ F6 سیکٹر سے اغوا ہوا ہے، اور ڈی ایم جی افسر ہیں جس نے یہ بیان قلم بند کیا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ یہ شخص مسنگ ہے۔ اس شخص کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پینڈنگ ہے، انتظامیہ نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ یہ اغوا ہوا ہے۔ سب سے پہلا اس کا کام تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کرتی کہ وہ جو گمشدہ یا اغوا شدہ شخص ہے وہ مل گیا۔
نمبر 2، جب ایسے شخص کا بیان لکھا جاتا ہے تو اس شخص کو عدالت یہ پابند ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے کہ اعظم خان صاحب کہاں ہیں؟ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری واشگاف میں سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا ہے تو اس بیان کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے۔ چوتھی بات، اگر یہ شریک کے جرم ہے اور یہ کسی دوسری ملزم کے خلاف بیان دے رہا ہے تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی ایکیوزڈ کا بیان کوئی بھی قانونی ایویڈینشری ویلیو نہیں رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ ان ایڈمیسیبل ہیں۔ جس کی میں تازہ ترین مثال دوں، آج ہی چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت ہی تھی، ان کے خلاف یہی کیس تھا کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے، وہ شریک ملزم تھے، انہوں نے اپنے بیانات میں یہ ذکر کیا کہ آپ کے تقریر یا آپ کے اکسانے پہ جو ہے ہم نے یہ ارتکاب جرم کیا۔ کیا عدالت نے یہ موقف مانا؟ بلکہ آج عدالت نے کہا جی کہ یہ کیسز درج کیوں کیے ہیں، کون سی آپ کے پاس شہادت ہے؟ اب 5ویں بات، اعظم خان صاحب جو ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور جرمدار کو اس کے جرم کی سزا ملے تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے۔ سائفر کا ایشو جو ہے وہ محدود نہیں ہے ایک سیاسی پارٹی تک۔ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں باجوہ صاحب کی وجہ سے جو ہیں انہوں نے سائفر کا نام نہیں لیا۔ اب جبکہ انہوں نے نام لے لیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہو، لیکن انویسٹیگیشن جو ہے ایف آئی اے نہ کرے، پولیس نہ کرے، کیونکہ اب پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جتنے بھی تفتیشی ادارے ہیں یہ گماشتوں کے طور پہ ان ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے اگر ان کو پاکستان کے عدالتی نظام پہ اعتماد ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی پوری سپریم کورٹ کو یہ ریفرنس بھیج دیں صدر پاکستان کے ذریعے کہ آپ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں کہ سپریم کورٹ اس ریفرنس کو ایڈریس کرے، سوالات فارمولیٹ کر دیں، اس ریفرنس میں شہادت قلم بند ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ پسند نہیں ہے تو اگر کسی جج پہ ان کو اعتراض ہے کہ فلاں جج صاحب نہ بیٹھے، فلاں جج صاحب نہ بیٹھے، تو بے شک ہانریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 غیر متنازع جج صاحبان جو ہیں ان کی کمیشن تشکیل دی جائے۔ اگر ہمارے خلاف، پارٹی کے خلاف یا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بھی شہادت آ جاتی ہے تو ہم ایسی الزام کا عدالتوں میں سامنا کریں گے۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں ببانگ دہل یہ بات سب کو بتا رہا ہوں کہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ سائفر کے اس ایشو سے دوبارہ ریٹریکٹ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے، اب یہ منطقی انجام تک پہنچے۔ منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی کوئی ایک جوڈیشل فورم نہیں ہے۔ 3 غیر متنازع جج صاحبان جو ہیں اس کو پراپت کریں، مکمل تعاون پاکستان تحریک انصاف کرے گی، چیئرمین پی ٹی آئی کرے گا، اور اگر دیگر 180 کیسز کی طرح یہ بھی ثابت ہو جائے کہ یہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ میں لانے کے لیے، عوام کی نظروں میں بلٹل کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، تو ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آج الیکٹرانک میڈیا پہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو الزامات لگائے اس کے حوالے سے مناسب قانونی کارروائی کرے۔ آخری بات، پاکستان تحریک انصاف قوم کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے
کہ ایک ملک جس میں ہم کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہے، وہ اس ملک میں ایک شخص اغوا ہونے کے 33 دن بعد برآمد ہوتا ہے اور حکومت وقت اس کے بیان پہ فخر کے ساتھ جو ہے میڈیا پہ نمودار ہو کے ہمیں موردی الزام ٹھہرا رہی ہے۔ قانون کہاں ہے؟ رول آف لا کہاں ہے؟ آپ نے ایک بندے کو اغوا کیا جو گریڈ 22 کا آفیسر ہے، اگر اس نے بیان دینا تھا میرے خلاف تو 33 دن تک آپ نے انتظار کیوں کیا؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنی جلدی کوئی بیان ہوگا اتنی اس کی اہمیت ہے۔ پھر دوسری بات، آپ نے عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غلط بیانی کی، کیا وضاحت دے سکتے ہیں؟ تیسری بات، اعظم خان آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ یہ تو بتانا پڑے گا آپ کو، عدالت میں بھی بتانا پڑے گا، اور اگر کمیشن بھی بنتی ہے تو بتانا پڑے گا، اور اگر وقت گزرنے کے بعد یا کمیشن کے سامنے اعظم خان نے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے تو انہوں نے اغوا کیا تھا، تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ آخری گزارش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اپنے چیئرمین اور پی ٹی آئی کا موقف دہراتا ہوں کہ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، ڈونلڈ لو جیسے لوگ پاکستان کی قومی اور ہماری ملی جو شناخت ہے اس میں اس طریقے سے مداخلت کر کے پاکستانیوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ کوئی حق نہیں تھا ڈونلڈ لو کو کہ وہ پاکستانی سفیر کے ذریعے اس وقت کے ارباب اقتدار کو یہ پیغام پہنچاتے کہ جی آپ نے ریجیم چینج کرنی ہے۔ لہذا اس چیز پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے خلاف ایک تکنیک کے طور پہ استعمال کریں، تو لہذا اگر اس ملک میں رول آف لا ہے، کوئی قانون ہے یا قانون کی حکمرانی ہے، تو انشاءاللہ ہم کسی بھی جوڈیشل کمیشن کے سامنے یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ اس کے پیچھے یہ جو میسج تھا، یہ جو سائفر تھا، یہ سابق آرمی چیف کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کو بچانے کے لیے اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ اس بیان کے ساتھ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو۔